السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آزادی کے بعد جو ہے حالات بہت بگڑ گئے ہندوستان کے، اور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہندوستان، ایک طرف پاکستان اور ایک طرف جو ہے ہندوستان، تو لاکھوں لوگ وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں منتقل ہوئے۔ لہٰذا جو سرحدی علاقے تھے وہاں بہت زبردست فسادات پھوٹ پڑے۔ حضرت مولانا اللہ سے روتے تھے، مانگتے تھے، اور بہت فکر تھی۔ پناہ گزین جو یہاں آتے تھے جاتے تھے ان پہ گشت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو جو ہے ان کی فکر کرتے تھے۔ اور ایسے سرحدی علاقے میں جہاں پہ بہت فسادات ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی طرف سے رحمت آ جائے اس کے لیے جماعتوں کو بھیجا۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ان حالات کا علم ہوا تو سخت صدمہ ہوا۔ آپ مارچ 1950 میں ایک تبلیغی مرکز حضرت نظام الدین میں لگاتار 8 دن تک اسی موضوع پر بیان کرتے رہے کہ مجھے تین چلہ نہیں چاہیے، بلکہ ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو جتنا بھی جان مال استعمال ہو، اتنے تقاضا جو ہے ایسا ہے اس علاقے کا کہ جتنا بھی جان مال استعمال ہو اس کو دینا ہے۔ لہٰذا مشرقی پنجاب کے جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسلام کو چھوڑ دیا تھا، حالات اور فساد کی وجہ سے پریشان ہو گئے، تو اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب اس پر جتنا بھی وقت لگایا جائے لگے تاکہ وہ لوگ اسلام پر آ جائیں۔ چنانچہ اس مطالبے پر 22 آدمیوں نے اپنے نام پیش کیے اور آپ کا مطالبہ منظور کیا۔ یعنی اس زمانے میں جب 4 مہینہ بھی مطلب لوگ کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس زمانے میں لوگوں نے یعنی جو ہے کھلا ہوا وقت اور کھلا ہوا جان مال کے لیے انہوں نے جو ہے، یعنی کھلا ہوا مطلب انلیمیٹڈ، جتنا بھی لگے ہم لگائیں گے، وہاں پہ دین آئے گا، ہم اپنے جان مال کے لیے تیار ہیں۔ تو 22 آدمیوں نے نام پیش کیے اور آپ کا مطالبہ منظور کر لیا، اور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے فرمان کے مطابق اپنا جان مال لگائیں گے، مشرقی پنجاب کے مرتدوں کو محنت کر کے دوبارہ اسلام میں لانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا 22 احباب کی 2 جماعتیں 11 آدمیوں کی بنائی گئیں۔ ایک جماعت کے امیر محمد اقبال صاحب اور دوسری جماعت کے امیر حاجی کمال الدین صاحب سہارنپور والے کو بنایا گیا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ننگے پاؤں مسجد حضرت نظام الدین مرکز سے باہر نکل کر خوب رو کر دعا کی، اور دونوں جماعتوں کو اللہ کے سپرد اور اللہ کی حفاظت میں دے کر دیر تک دعا کرتے رہے، اور جماعتوں کو رخصت کرتے وقت بھی فرمایا کہ پانی پہنچ کر مولانا عبدالقادر صاحب سے مشورہ کریں، اس کے بعد پنجاب میں کام شروع کریں۔ جب یہ دونوں جماعتیں پانی پت مولانا عبدالقادر صاحب کے پاس پہنچی تو مولانا جماعتوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تم یہاں کیسے آئے؟ لہذا جب جماعت نے ساری بات بتائی، مسجد کے اندر جماعتوں کو ٹھہرنے نہیں دیا جا رہا ہے، جماعت والے مجبوری سے شہر سے باہر نکل گئے اور ایک ویران مسجد میں انہوں نے بتایا کہ جاؤ آپ لوگ کام کرو، لیکن مسجد میں قیام نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ جاؤ، محنت کرو، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ لہذا جو ہے ایک ویران مسجد میں جو امام صاحب کی مسجد کے نام سے مشہور تھی، اس میں ٹھہرے۔ ان دونوں جماعتوں نے مشورہ کر کے اپنا پروگرام بنایا، یہاں سے دونوں جماعتیں الگ الگ رخوں پر ایک ہفتے کام کر کے چلہ پورا کر کے اکٹھی ہو جائیں گی۔ چنانچہ اسی پروگرام کے مطابق یہ جماعتیں کام کرتی ہوئی مقررہ وقت پر ایک جگہ پہ پہنچی۔ اس علاقے میں ہم کام کرتے رہے اور ہماری جماعت کئی علاقوں میں محنت کیا اور گشت کیا، اور ہم مسلمانوں کی ملاقات کی کوشش کرتے رہے۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، یعنی یہ جماعت کی کارگزاری ہے، اس میں بہت سارے مسلمان مرتد ہو گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، مسجد وغیرہ میں نہیں آتے تھے۔ 5 ساتھی ہمارے ساتھ وقت لگانے کے لیے جماعت میں بھی تیار ہو گئے چلے کے لیے۔ وہاں ہم نے 4 دن کام کیا۔ بہت سے احباب نے اذان دے کر نماز ادا کرنی شروع کی۔ اس علاقے میں ہماری شہرت ہو گئی، یعنی ہم مشہور ہو گئے کہ یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو لوگوں کو مسلمانوں سے مل کر ان کو دین کی بات بتاتے ہیں۔ لہذا ہماری پولیس میں رپورٹ کر دی گئی، جب پولیس کے 20 سپاہی ایک ٹرک میں سوار ہو کر آ گئے اور جس مسجد میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی اس میں داخل ہو گئے، اور جماعت کو لاٹھیوں سے اور بندوقوں کے بٹوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی کے اوپر 3 4 سپاہی چڑھ گئے اور مارتے جاتے تھے۔ بعض ساتھیوں کے پیشاب پاخانے نکل گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے ہم سب کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر ٹرک میں ڈال دیا اور امبالہ کی جیل میں لے گئے، جہاں
اور جیل کے اندر ایک تنگ تاریک کوٹری میں ہم سب کو بند کر دیا۔ صبح ہم سب کوٹری سے ہم کو نکالا اور تمام جیلوں کی ٹٹی یعنی جو پیشاب پخانہ جیلوں کا تھا وہ ہم سے اٹھوائی گئی۔ اس حال میں ہمیں 3 دن گزر گئے، نہ ہمیں کھانا دیا گیا نہ ہمیں پانی دیا گیا۔ چوتھے دن ہم تعلیم کر رہے تھے کہ ایک افسر آیا، اس نے ہم کو دیکھا تو دریافت کیا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ ہم نے کہا اس کو اپنی تعلیم کا مقصد سمجھایا کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہم پڑھ لیں۔ اس کو سمجھ میں نہ آیا، اس نے ہمارے پاس سے تعلیم کی نصاب کی کتاب لے لی اور تھوڑی دیر پڑھتا رہا اور کہنے لگا، جب میں انقلاب سے پہلے ملتان میں رہتا تھا تو ہم اپنے بچوں کو جب کوئی ان کو تکلیف ہو جاتی تھی تو ہم ان کو ان مسلمانوں کے پاس لے جاتے تھے جو تمہاری ہی طرح کے تھے۔ ان کو تبلیغی جماعت والے کہتے تھے، تم بھی انہی میں سے معلوم ہوتے ہو۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے، اور کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو دم کر دیتے تھے، پانی وغیرہ پر پھونک دیتے تھے تو ہمارے گھر کے بچوں کو آرام ہو جاتا تھا۔ وہ بہت اچھے لوگ تھے، مجھے ان سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ اگر تمہیں کسی قسم کی تکلیف ہو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ ہم نے کہا، ہم تنگ کوٹری میں بند ہیں، ہمیں تنگ کوٹری میں بند کیا ہوا ہے اور ہم سے قیدیوں کا پاخانہ اٹھوایا جاتا ہے۔ یعنی وہ بڑا آفیسر تھا جس سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس 3 دن سے ہمیں نماز وغیرہ بھی پڑھنی پڑتی ہے اور 3 دن سے کچھ کھانے کو بھی نہیں ملا ہے، فاقہ ہے۔ اس پر اس نے جیل کے ذمہ دار کو بلایا اور جیلر کو حکم دیا کہ فوراً ان کو بڑا کمرہ دیا جائے، پاخانہ وغیرہ بالکل نہ اٹھوایا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو راشن دیا جائے، اس کے بعد ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ یہ حکم دے کر ہم سب سے باقاعدہ اس نے مصافحہ کیا اور اللہ پاک نے ہماری غیبی مدد فرمائی۔ اس کے بعد ہمیں اس جیل میں کافی آرام ہو گیا۔ ہم اذان دے کر بھی نماز پڑھنے لگے۔ تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس جیل کے اندر 25 مسلمان قیدی اور بھی ہیں۔ ہم نے ان کو دعوت دی تو ان میں سے تقریباً 80 آدمی یعنی 250 قیدی ہیں، ہم نے ان کو دعوت دی، اسلام کی بات سمجھائی تو 80 آدمی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے اور تعلیم میں بھی اکثر ان میں سے شامل ہونے لگے۔ 18 دن ہم جیل میں رہے، اس کے بعد ہمیں رہا کر دیا گیا۔ جب ہمیں جیل سے رہا کر دیا گیا تو ہم اپنی دوسری جماعت کے لیے بوڑھیا کے ایک علاقے میں، ایک علاقہ تھا الگ سے، وہاں پہنچے۔ وہاں ماحول اور خراب تھا تو ہمیں معلوم پڑا جو ہمارے دوسرے ساتھی جو تھے، جو 11 ساتھی جو کام کر رہے تھے، وہاں اتنی تکلیف اور حالات کی وجہ سے وہ نکل گئے، وہ چلے گئے، اور 22 جماعت میں جو ایک امیر تھے وہ بھی چلے گئے۔ لہٰذا ہم لوگ بچے تو ہم نے وہاں ایک مولانا ملے ہمیں، مولانا عبدالکریم صاحب، تو ان سے ہم نے کہا حضرت نظام الدین مرکز میں ہمارا پیغام پہنچا دیا جائے حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ اب ہم لوگ اتنے بچے ہیں، اب ہم کس کو امیر بنائیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا کہ امیر سلیمان میواتی صاحب کو بنا دیا جائے اور مقامی احباب کو زیادہ تعداد میں ساتھ نہ رکھا جائے، اور مسجد میں جہاں تک ہو سکے نا مسجد میں قیام کرنے کی جماعت فکر کرے۔ جب مرکز نظام الدین سے حضرت جی کا پیغام پہنچا تو ہم اسی طرف اروتی کر کے ایک علاقہ تھا، وہاں پہنچے۔ اس جگہ ایک بہت بڑی مسجد تھی، ویران پڑی تھی، ہم اس میں ٹھہر گئے۔ اس جگہ باہر سے آئے ہوئے کچھ سکھ لوگ بھی آباد تھے۔ ان کو جب پتہ چلا تو یہ لوگ رائفلیں بندوقیں لے کر مسجد میں آ گئے، اور جو ہے جب ہم نے یہ حال دیکھا تو کہا کہ تم ہم کو قتل کرو گے، ہماری ایک بات تو مان لو کہ ہمیں قتل سے پہلے نماز پڑھنے دو۔ اس پر وہ تیار ہو گئے۔ ہم نے نماز پڑھنی شروع کی۔ نماز کے اندر ہی ہم رو رہے تھے اور اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مدد مانگ رہے تھے۔ نماز کی حالت ہی میں بندوقوں سے گولیاں چلنی شروع ہو گئیں۔ تمام ساتھی لہو لہان ہو گئے، ہر ساتھی کے جسم میں گولیاں چیر کر پار ہو گئیں اور مسجد کا صحن خون سے رنگین ہو گیا۔ امیر صاحب کے پاس پاؤں میں سے 4 گولیاں پار ہو گئیں، مگر اللہ کی شان خود بخود گولیاں چلنی بند ہو گئیں اور سب لوگ جو ہے بے ہوش تھے۔ اب گولی ایک حد پر جا کے جو ہے چلنا بند ہو گئی تھی۔ پھر فرمایا جو ہے دوسری غیبی مدد یہ آئی کہ جب ان سکھوں نے دیکھا کہ بندوقوں سے فائر اللہ کی طرف سے اپنے آپ بند ہو گئے تو ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، تم کیا منتر پڑھ رہے ہو کہ ہماری بندوقیں خود بخود بند ہو گئی اور وہ چلتی ہی نہیں، فائر کرنا چاہتے ہیں مگر بندوقیں نہیں چلتی۔ ہم نے کہا ہم نہ کوئی منتر پڑھتے ہیں اور نہ کچھ کرتے ہیں، نہ ہم منتر وغیرہ جانتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ ہی کے قبضے میں ہماری جان ہے،
وہی ہماری جان کا محافظ ہے، موت زندگی اسی کے قبضے میں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہم سب ساتھیوں نے کپڑے جلا کر اپنے زخموں میں بھرا تاکہ مطلب وہ جو ہے زخم مر جائے، اور تمام رات اسی حالت میں گزاری۔ صبح دن نکلنے پر وہی سکھ آئے اور اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کو لائے، اور انہوں نے ہمارے زخموں پر مرہم پٹی کی، اور ایک بالٹی بھی لائے جس میں بالٹی بھر کر دودھ تھا۔ ہم سب کو دودھ پلایا، کہنے لگے ہم سے بہت غلطی ہو گئی ہے، ہم کو معاف کر دو، اب تم یہاں جو ہے علاج وغیرہ کر دیتے ہیں، اور کہا کہ اس علاقے سے آپ دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، اور ہم مسلمان کو بتائیں گے کہ مسلمان اگر جہاں جہاں ہیں ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے، کیونکہ آپ کو مسلمانوں سے ملنا ہے، ہم ملوائیں گے۔ یہ 4-5 سکھ لوگ تھے جن کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، اور اللہ نے ہماری محبت ڈال دی۔ جو پہلے بندوق لیے ہوئے تھے، اللہ نے محبت ڈال دی۔ دیکھو اللہ سے دعا مانگنے سے کیسا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں کیسی مدد ہوتی۔ پنجابی زبان میں وہ لوگ 6 لوگ نکلے، اور انہوں نے جو ہے ہماری ملاقاتیں بھی مسلمانوں سے کرائی، حالانکہ مسلمان بہت ڈر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو آئے ہیں یہ اصلی مسلمان ہیں، ایسے مسلمان بن جاؤ۔ اور وہ لوگ ہمارے ساتھ جماعت میں تعلیم میں بھی بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ وہ سکھ بھائیوں نے 6 نمبر کا مذاکرہ، یعنی ایمان، نماز، علم و ذکر، پورا 6 صفات بھی انہوں نے یاد کی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں دوسرے علاقے میں بھیج دیا۔ یہاں سے ہماری جماعت خضر آباد کی جامع مسجد میں پہنچ گئی۔ اس مسجد کے ایک حصے میں حکومت نے گھر بساؤ مشن قائم کیا ہوا تھا، اور آفس وغیرہ بھی تھا ایک حصے میں۔ ہمارے نام بھی لکھ لیے گئے اور پولیس کو اطلاع دے دی گئی، ان کی رپورٹ پر پولیس بھی آ گئی۔ اس نے ہم سب کو گرفتار کیا، اور جعفر آباد سے باہر ایک حویلی تھی جس میں 4 دیواری تھی، اس کے اندر کنواں تھا۔ انقلاب کے زمانے میں یہاں مسلمانوں کا قافلہ ٹھہرا تھا، مسلمانوں پر حملہ کر کے سب کو ختم کر دیا گیا تھا، یعنی سمجھو انگریزوں کے زمانے میں ایسا، اور جو کنواں کے اندر جو ہے ان کو ڈال دیا گیا تھا۔ لہذا ہم کو بھی اس حویلی میں بند کر کے دروازے کو تالا لگا دیا گیا۔ اب چاروں طرف اونچی اونچی دیوار اور ایک کنواں صرف، اور تالے سے بند کر دیا گیا۔ ہم اور کوئی وہاں سے جانے کا راستہ نہیں، یعنی ان لوگوں نے بند کر دیا کہ اب یہ بھوکے مر جائیں گے۔ تو ہم جب بہت پیاس نے ستایا تو اس کنویں کے اندر ہم نے پانی نکالنے کے لیے ایک بالٹی ڈالی، تو بالٹی میں گلا سڑا بدبودار پانی آیا۔ ہم نے امر مجبوری اس سے اپنی پیاس تو بجھائی۔ 6 روز تک ہم اس حویلی میں بھوک پیاس کی حالت میں پڑے رہے۔ 6 دن کے بعد پولیس والوں نے حویلی کا دروازہ کھولا تو ہم کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ اب یہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، پھر ان کو بھی اس کنویں میں پھینک دیں گے۔ مگر پولیس والوں نے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کسی نے حویلی کا دروازہ نہیں کھولا تھا؟ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کسی نے نہیں کھولا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس حویلی کے اندر سے ہمیں نکالا، کہنے لگے اس لیے ہم نے ہم کو حکم تھا، اس لیے ہم نے تم کو یہاں بند کر دیا تھا، دیکھے اب تم یہاں سے تم جو ہے ناہان کا ایک علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، وہاں چلے جاؤ۔ اس علاقے میں، ناہان کے علاقے میں ہم نے کام کیا، اور بہت سارے جو ہے مسلمان جو مرتد ہو گئے تھے وہ الحمدللہ کافی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر وہاں بھی کچھ منافق قسم کے لوگ تھے جو دیکھنے میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ خبر دے رہے تھے پولیس۔ لہٰذا علاقے میں جو مرتد مسلمان دوبارہ اسلام میں داخل مطلب ہماری رپورٹ کر دی گئی کہ یہ لوگ مرتد کو جو ہے وہ مسلمانوں کو واپس اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ ہم کو لے جا کر گرفتار کیا گیا، اور دریائے جمنا کے پاس ایک پل، تاجے والا کر کے پل ہے، مقام ہے تاجے والا، اس پل پر لے گئے، اور راستے میں بندوقوں کے بٹوں سے مارا۔ اور جب ہم مقام تاجے والا کے پل کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہماری تلاشی لی، پیسے وغیرہ سب چھین لیے، اور ہمارے کپڑے وغیرہ سب اتار دیے، اور ایک ایک کر کے سب کو پل سے دریا میں پھینکنا شروع کیا۔ اس وقت دریا میں زبردست طغیانی تھی، یعنی باڑھ وغیرہ آئی ہوئی تھی۔ دریا کے کنارے 5 دیہات بھی آباد تھے، 5 گاؤں۔ جب ہمیں پانی میں پھینکا جاتا تو پانی میں غوطہ کھا کر اوپر آ جاتے، تو سوائے پانی آسمان کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔
ہمارے سب ساتھی بے ہوش ہو گئے۔ ہم اس حالت میں پانی میں بہتے جا رہے تھے کہ اللہ کی شان کے دریا کے اندر ایک بہت بڑا کیکر کا درخت، پیپل کا کیکر کا درخت ہوتا ہے نا، شاخوں کا پڑا ہوا تھا۔ ہم تمام ساتھی درخت سے جا کر الجھ گئے، اس میں پھنس گئے۔ جس وقت ہم درخت میں الجھے ہوئے تھے تو ایک آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے ہائے میرا سبحان خان رہ گیا۔ یہ آواز کان میں پڑی تو دیکھا کہ تمام درخت میں سب لوگ درخت میں پھنسے ہوئے، اور یہ آواز ہمارے ایک ساتھی کی تھی جو بے ہوشی کی حالت میں اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے درمیان میں سلیمان امیر جماعت سے کہا، یہ وقت اہل و عیال کو یاد کرنے کا نہیں بلکہ اس پاک ذات کو یاد کرنے کا ہے جس نے ہمیں زندہ بچایا ہے۔ اللہ ہی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر قائم رکھے، اور موت اگر وہ آ گئی ہو تو اللہ اسلام پر موت دے۔ یہ پاک ذات ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ لہٰذا جو ہے اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آئی کہ اب درخت کا سہارا چھوڑ دو۔ ایک آواز آئی، مطلب ہم لوگوں نے کہا کہ درخت کا سہارا چھوڑ دو، اللہ کے بھروسے دریا کے کنارے کی طرف دھیرے دھیرے چلو۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دریا کے اندر زبردست لہر آئی جو ہم کو بہا کر لے گئی، اور درخت بھی دریا کی لہروں میں بہہ گیا۔ پھر ہمیں کسی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اس ذات نے کس طرح بچایا، اور ہم سب کو دریا سے نکال کر سوکھی زمین میں پھینک دیا۔ حالات یہ تھے کہ جس جگہ ہم ریت میں پڑے تھے وہاں سے دریا کا رخ دو طرف ہو جاتا تھا، یعنی دریا کا ایک شاخ کھدر آباد کی طرف اور دوسری بجنور کی طرف جاتی ہے، درمیان میں خشک ریت ہے۔ اس جگہ سے آگے عبداللہ پور کے مقام پر ایک پل ہے، اس پل کے نیچے لوہے کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں پر پولیس کی چوکی بھی ہے اور ایک اسپتال بھی ہے کہ اگر کوئی بہتے ہوئے پھنس جائے تو اس کا علاج ہو جائے۔ دریا کے کنارے سب ساتھی یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ پھر ہمیں آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا، اور ہم نے آواز سنی کہ دھوبی اور کپڑا دھونے والے، مچھلی پکڑنے والے موجود تھے جو ہم کو دیکھ کر دور ہٹ گئے۔ جب سورج کی تپش سے ہمارے جسم گرم ہوئے تو ہوش آیا، دیکھا ہمارے کان میں ناک میں مٹی بھری ہوئی تھی، اور ہمارے تمام ساتھی کے جسم اکثر بغیر کپڑے کے تھے۔ ہم نے اپنی انگلیوں سے اپنے کان ناک آنکھوں سے مٹی نکالی اور سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت دن کے 12 بج چکے تھے، جمعہ کا دن تھا، اور دریا میں جمعرات کو 12 بجے پھینکا گیا تھا۔ 24 گھنٹے ہم پانی میں رہے، اور ہمارے جسموں پر جو زخموں کے نشان تھے وہ پانی کی وجہ سے سفید ہو گئے۔ اللہ پاک نے غیبی مدد فرمائی۔ ہمارے ایک ساتھی نے اپنے کپڑوں کی ایک گٹری اس کے پاس رہ گئی تھی اس کے کندھے سے، تو اس نے نکالی تھی۔ خدا کی شان، پولیس والوں نے اس کے ساتھ کپڑوں سمیت دریا میں اسے پھینک دیا تھا۔ یہ گٹری بدستور اس کے کندھے میں لگی ہوئی تھی، اس میں سے چادریں اس نے نکالی اور پھاڑ کر سارے ساتھیوں نے اپنے ستر چھپائے۔ یہاں خضر آباد کے جامع مسجد میں پھر ہم آہستہ آہستہ پوچھ کے پہنچے۔ جمعہ کا دن تھا، اس مسجد میں لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ہمیں دیکھ کر گھبرا گئے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، کہنے لگے کون لوگ ہو؟ مگر ہم زبردستی مسجد میں داخل ہو گئے اور مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر کرنے لگے۔ ان لوگوں نے پولیس کو، جس نے ہمیں تاجے والا کے مقام پر پل سے دریا میں پھینکا تھا، اطلاع دے دی۔ اس قسم کے 11 آدمی جامع مسجد خضر آباد میں موجود ہیں۔ انہوں نے فوراً 2 سپاہی بھیج دیے۔ پولیس وغیرہ آ گئی اور کہا کہ جتنے لوگ مسجد کے اندر ہیں کوئی باہر نہ آئے۔ اس حکم کو لوگ سن کر گھبرا گئے، اور لوگ ہمیں ہی برا بھلا کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے یہ مصیبت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس آ گئی، اس میں سب انسپکٹر کرتار سنگھ، سب انسپکٹر کرم سنگھ اور درگا پرساد، جیس لال، سمیر وغیرہ تھے۔ انہوں نے مسجد کے اندر داخل ہو کر تمام مجمع کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور ہم بھی شامل تھے۔ لہذا انسپکٹر کرتار سنگھ نے سب کے سامنے تمام حالات بیان کیے، جس کے بعد جس طرح ہم کو دریا میں ڈالا گیا تھا سب باتیں انہوں نے بتائی، ظلم کی باتیں بھی بتائیں۔ یہ سب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، عجیب ماجرا ہے، یہ کیسے بچ گئے؟ معلوم ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی زبردست طاقت ہے جو ان کو ہر جگہ ہر حال میں بچا رہی ہے۔ آج ہم بھی اس غیبی طاقت پر جو ان کو محافظ اور نگہبان ہے، اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا آپ ہمیں کلمہ پڑھا دو، اب تو ہمیں اسلام میں داخل کر لو۔ ہم نے اس مذہب کے اندر کھلی غیبی مدد دیکھ لی ہے۔ ہم نے ان سے کہا ہم تو ان پڑھ ہیں، علماء اکرام انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے۔ لہٰذا جو ہے جب ان لوگوں نے وہ لوگ انسپکٹر لوگ ایمان لے آئے
ہمارے لیے کپڑے بھی منگائے گئے، اور سکھ لوگوں نے بھی ہمارے لیے دودھ منگایا، کپڑا منگایا، کھانے پینے کے سامان منگائے، اور بہت کچھ ہمیں انعام دیا۔ اور 30 گھنٹے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں کھانا بھی کھلایا اور ہر چیز ملی۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔